باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صبا آپ نے جو ڈش بتائی تھی وہ بہت زبردست سی تیار ہو گئی ہے. تھینک یو. اب یہ بتائیں کہ اس کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں, پراٹھے کے ساتھ کھاتے ہیں یا پھر سادے چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں؟ جیسے آپ کو اچھا لگے. مجھے تو یہ ویسے سادے چاولوں کے ساتھ بہت پسند ہے. فیوریٹ ہاں چاول ہیں, لیکن روٹی پراٹھے کے ساتھ بھی اچھا ہی لگے گا. تو آپ کس چیز کے ساتھ سرو کریں گی یہ تو فی الحال پراٹھا. پراٹھے کے ساتھ سرو کریں گی. انہوں نے سوچا ہوا ویٹ پورا بڑھانا ہے. ڈرنک کیا بنا رہی ہیں آپ؟ یہ تو مجھے کسٹرڈ لگ رہا ہے. نہیں, سیزنل فروٹ پپایا, اس کا شیک ہے. تو یعنی پپایا آج کل آ رہے ہیں اور پپایا میں فلیور ڈھونڈنا ایک تھوڑا سا ٹاسک ہوتا ہے, کیونکہ کبھی میٹھا ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. اگر نہیں ہے میٹھا تو کنڈینس ملک ایڈ کر دیں, اگر میٹھا ہے تو نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو آج جو آپ نے میٹھا نکلا تھا نہیں نکلا تھا؟ نہیں نکلا تھا. مجھ سے پوچھ رہی تھی آپ کی لک کیسی ہے اس معاملے میں. میں کچھ اور سمجھا, بعد میں پتا چلا کہ جب بھی پپایا لیتے ہیں وہ میٹھا نکلے تو لک اچھی ہے. کیا بات ہے. یہ بنتا کیسے یہ بتائیں. اچھا, پپایا لے لیں پورا, اور اس کے ساتھ آپ 1 لیٹر ملک لے لیں اور کنڈینس ملک لے لیں حسب ذائقہ. جتنا میٹھا آپ کو پسند ہے اتنا کنڈینس ملک, اور بس ملا کے شیک کر دیں, بلینڈ اور ڈرنک. اتنے آسان طریقہ بتاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے تو ہم بھی بنا لیں, کیا ضرورت ہے کسی کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, بات ہو رہی ہے فلاحی کاموں کے حوالے سے, کبھی زندگی میں آپ نے کوئی فلاحی کام کیا؟ میں نے یوں تو ہاں. کیا فلاحی کام کیا بتائیں ذرا. اچھا, میری ایک عادت ہے یوں کرنے کی کہ جیسے گھر پہ جو ہماری ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے تو وہ بڑے سیزنل سے لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ ٹکتے نہیں ہیں. تو لیکن میرے پاس جتنی بھی آئی ہیں گھر پہ کام کرانے میں ہیلپ کرنے والی, ان کو میں یہ کرتی ہوں کہ ان کا نام انگلش اور اردو میں لکھنا سکھا دیتی ہوں, اور کاؤنٹنگ ABC الف بے ٹائپ بیسکس دے کے, اور ٹائم دیکھنا سکھا دیتی ہوں. تو یہ میں نے وہ بے شک کام چھوڑ کے چلی جاتی ہیں لیکن ان کو یہ آ جاتا ہے اس کے بعد. چلیں جی, ویری گڈ. اور لازمی نہیں ہوتا کہ جو بھی فلاحی کام ہو کوئی بہت بڑے لیول پہ کیے جائیں. فلاحی کام, ایک چھوٹا سا کام بھی فلاحی کام کے زمرے میں آتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. اور کسی کو تعلیم دینا یہ تو ایک بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے. وہ کہتے ہیں ایچ ون ٹیچ ون. تو بالکل پڑھائیں, اور جتنے لوگ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اس وقت ہماری نشست پہ ہمارے 2 اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثروت عمران, ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہماری دوسری مہمان عائشہ عدیل, آپ ان کو کافی دفعہ ہماری نشستوں میں دیکھ چکی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. کیسی ہیں عائشہ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بالکل. آپ سے شروع کریں گے. ثروت, ایجوکیشن کی جہاں پر بات ہے وہاں پر بہت ایک بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے. کہیں ہم اگر ایک گورنمنٹ سیکٹر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایجوکیشن تو نظر آتی ہے لیکن وہ ظاہر ہے اس کوالٹی کی نہیں ہوتی. پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں پر فیس بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن نظر آتی ہے, اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ نارمل فیس ہے لیکن اتنی کوالٹی ایجوکیشن نظر نہیں آتی. اس وقت کیا دیکھ رہی ہیں آپ ایجوکیشن کو دیکھیں؟ دیکھیں, جہاں تک ہے کہ جہاں پر فیسیں زیادہ ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں فیسیں زیادہ ہیں وہاں کوالٹی ایجوکیشن ہے. جہاں فیسیں کم ہیں وہاں پر بھی کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. دا ٹرینڈ ہیز چینج, ہر چیز چینج ہو گئی ہے, ہر چیز ایوالوڈ ہو گئی ہے. کیونکہ وہ اسکول اب ایسے سارے اسکول نہیں رہے گا, بکاز اویئرنیس آ گئی ہے, بچوں میں اویئرنیس آ گئی ہے, پیرنٹس میں اویئرنیس آ گئی ہے, سارے جہان میں اویئرنیس ہے, ایولیوشن ہے. تو میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ جہاں پر ہائی فیس اسٹرکچر ہے وہاں پر تھوڑا سا تعلیمی معیار ذرا ڈفرینٹ ہے, اور جہاں لو فیس اسٹرکچر ہے وہاں ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو آبویسلی اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام پرائیویٹ سیکٹر. تو جو پرائیویٹ سیکٹر والے سارے کام کر رہے ہیں, بھلے وہ کم فیس لیتے ہیں, کچھ ماڈریٹ اسکولز ہیں جو کہ جو کہ مڈل کلاس لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ کوشش پوری کرتے ہیں, اپنی پوری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ تعلیمی معیار کو اچھا کیا جائے اور بچوں کی تعلیم کو اچھا کیا جائے. میں ضروری نہیں کہ سارے اسکول ایک جیسے ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دی فی اسٹرکچر ایز ویل, ڈپینڈنگ آن دی انوائرمنٹ ایز ویل. ثروت, ایک ایشو جو آتا ہے جو میں نے سوال میں کہا کہ جہاں کم فیسز ہوتی ہیں, کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن ایک بزنس بن چکا ہے. جی بالکل. اور کئی میں ایسی جگہوں پہ میں نے پروگرامز بھی کیے کہ جو انہوں نے کھولا ہوا پرائیویٹ اسکول ہے لیکن ڈیفینیٹلی ان کا کوئی پیچھے سے وہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو ایز اے بزنس لیا. اس کے بعد جو ٹیچرز رکھی جاتی ہیں وہ بھی ان کو بھی بہت کم پے دی جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے بچوں کو آپ کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے. تو یہ جو ایک بزنس کی صورت اختیار کر گیا, آپ کیا سمجھتے تھے کہ بزنس کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, لیکن جو ایک جو بزنس کی صورت اختیار کر گیا یہ کتنا نقصان دہ؟ جی بہت نقصان دہ ہے ایکچولی. اس کو اگر بزنس کے طور پہ دیکھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے تعلیم پھر اس طرح کی نہیں ہوگی بچوں کے لیے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جہاں میں اس وقت جس ادارے میں کام کر رہی ہوں بہت اچھا ادارہ ہے, اچھی طرح سے ایک کوالیفائڈ ٹیچرس کو ہائر کیا جاتا ہے, کم فیس اسٹرکچر میں,
بچوں کو آپ کہہ لیں کیمبرج ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اور اس کم فی اسٹرکچر میں ہم لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس کو کیٹر بھی کر رہے ہیں, اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ کام کرتے ہیں, ہینڈز آن ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ کام کرتے ہیں ود اے لو فی اسٹرکچر. تو آئی تھنک ون آف دا بیسٹ اسکول ان کراچی اینڈ آل اوور پاکستان آلسو جو کام کر رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بزنس اگر سمجھا جائے گا تو اف دے اونلی تھنک اباؤٹ دا منی تو پھر تو وہاں پر ایجوکیشن کا کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے نا, پھر تو وہ تعلیم نہیں ہے. پھر تو ہر چیز, ہر اسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں بچوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے. اور بالکل جو ادارے میں نے دیکھا ہے, مجھے اس فیلڈ میں ماشاءاللہ سے 17-18 سال ہو گئے ماشاءاللہ, اور جو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف بزنس اورینٹڈ ہوتے ہیں ان کا اسکول اتنا بھی چلتا بھی نہیں ہے. بالکل جی, کیونکہ یہ چیز بہت سے ادارے اچھا کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور بہت سے لوگوں کا مقصد دیکھیں بزنس میں کوئی برائی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ انسان ایک چیز لیتا ہے تو اس سے کمائے گا بھی, ظاہر ہے, لیکن ایک ہم نے بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ ان کا فوکس صرف بزنس ہوتا ہے. ایک کرائے کی بلڈنگ لی, اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کیا, اب اگر آپ اکیڈمکس میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا کوئی چیک نہیں کیا تھا, بس رکھ لیا اور پھر بچے بھرتے رہتے ہیں. یہ بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ہوتا ہے. عائشہ آپ کی جانب آؤں اب, رمضان المبارک میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ آپ بھی فلاحی کاموں کو دیکھتی آ رہی ہوں گے لوگوں کے, ابھی کیا ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں آپ یہ بتائیں رمضان میں؟ رمضان میں زیادہ تر تو گھر کی مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ جہاں تک بات آ رہی ہے رفاہی کاموں کی, فلاحی کاموں کی, تو اس میں یہ کہ ویسے تو میں زیادہ تر کوشش, اللہ میاں کا حکم بھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں چلنا چاہیے, لیکن ہم لوگوں کی کبھی کوشش ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ آج کل بہت زیادہ فیشن کہنا چاہیے کلچر میں کہ روزانہ کے کھانوں کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ روز آئیں اور کھائیں. میرے نزدیک یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن میرے خیال میں روزگار فراہم کرنا یا کروانا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پھر لوگوں کو عادت بھی ہو جاتی ہے کہ بیٹھ کے کھانا مل رہا ہے. تو یہ کروانا سے بہتر ہے کہ تھوڑی اور محنت کر کے کوئی تنظیم ایسی بنائی جائے, یا ہم لوگ خود کوشش کرتے ہیں کہ روزگار کا اگر انتظام کرایا جائے, کسی کو رکشہ دلا دیا جائے, کسی کو چھوٹا موٹا کاروبار دلا دیا جائے, کسی کو سبزی کا ٹھیلا اگر آپ لگوا دیں, چھوٹی موٹی کام, چپس کی دکان کروا دیں, مطلب اس جس کا ایک روزگار چل جائے, کیونکہ آپ روزانہ بھی ان کو کھانا دلاتے رہیں گے تو اگلے دن کی فکر تو پھر بھی لگی رہے گی. تو یہ تو روزانہ کے کھانے والا تو سسٹم بہت ہے, ہر دوسرا آدمی کر رہا ہے, لیکن اگر یہ اس طرف سے اگر سوچا جائے کہ ان کے روزگار کا انتظام ہو تو یہ زیادہ عائشہ, ایک ایشو اور ہمارے یہاں بہت ہے کہ جہاں پر بہت اچھی این جی اوز ہیں, فلاحی ادارے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہیں کچھ نام نہاد بھی آ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمیں رمضانوں میں نظر آتے ہیں کہ جنہیں ہم نے پورے سال نہیں دیکھا ہوتا, لیکن اب ان کے بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ایک عام آدمی کتنا کنفیوز ہو رہا ہے کہ بھائی کس کو دیں کس کو نہ دیں. یہ بہت مشکل کام ہے, اور اس کی وجہ سے اچھے لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچ نہیں پاتی, ان کی جائز جو ان تک پہنچنی چاہیے مدد امداد وہ پہنچ نہیں پاتی ان لوگوں کی وجہ سے. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے سامنے سے جو لوگ مدد مانگتے ہیں ان تک تو بہت آسانی سے جو لوگ پہنچ کر پاتے ہیں, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کوئی بیڑا اٹھاتے ہیں ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جو سفید پوش ہیں اور چھپے ہوئے ہیں وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. تو یہ سب سے بڑی مدد ان کے لیے ہوگی جب آپ لوگ ڈھونڈیں, محنت ہے اس میں, بالکل سفید پوشوں جی, اور ان کی مدد کریں جس طریقے سے بھی, لیکن یہ بہت مشکل کام ہے ڈھونڈنا, لیکن اصل کام یہی ہے. اچھا, ایک چیز اور ہوتی ہے خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ ہم ظاہر ہے ہم سب مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں ہم زکوٰۃ بھی نکالیں, صدقہ بھی نکالیں, نیک کام بھی کریں, لیکن ہم تحقیق نہیں کرتے. ہم روڈ پہ نکلے گاڑی لے کے, جی ہمارا آج ایک اماؤنٹ ہے, ہمیں نظر آیا کہ ہاں یار یہ ہے, اس کو دے دیا, کیونکہ یہ غلط ہے, کیونکہ تحقیق بھی کرنی چاہیے. تو اس سے بھی ظاہر ہے کیونکہ جو بیچارہ سفید پوش ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگے گا, لیکن اس کو ضرورت بھی ہے. بالکل, تو یہ تحقیق کرنی, اور میں کہتی ہوں اس کے لیے بھی آپ چھوٹی موٹی تنظیمیں ہونی چاہیے, گروپ ہونے چاہیے جو کہ معلومات کریں محلوں میں, اپنے محلے سے اسٹارٹ کریں کہ کس کو ضرورت ہے, اور کسی اچھے پرخلوص طریقے تک ان کو مدد پہنچائیں جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور ان کے لیے کوئی کاروبار کے طور پہ یا کسی بھی طریقے سے ان کی امداد کی جائے. لیکن اس میں تھوڑی محنت تو لگے گی. تو دیکھیں نیکی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے, تھوڑی ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے, اور ایسا کرنا چاہیے,
کیونکہ جو خود سے بڑھ کے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں وہ سب سچے نہیں ہوتے ہیں. بالکل جی، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی مشکل کام ہوتے ہیں اتنے آسان نہیں ہوتے، اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. محسن بھائی آپ کی جانب آؤں گا. بات ہو رہی ہے فلاحی کاموں کے حوالے سے. اسلام میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو فلاحی کام کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم نے فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ نیکی کے جو کام ہیں ان میں آپس میں تعاون کرو. اب مراد یہ ہے کہ نیکی یعنی فلاحی کام، اچھے کام آپ خود کر رہے ہیں تو اگر کوئی کر رہا ہے یا تو اس کا ساتھ دیں یا خود بھی کوشش کریں. جیسے ابھی بہن نے کہا کہ یہ بھی بالکل حدیث ہے کہ جب آپ نیکی کریں تو دوسرے کو پتہ نہ، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کریں تو چرچا کریں. ہاں، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر آپ کی نیکی کرنے سے کوئی دوسرا بھی نیکی کرنے لگ جائے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. بالکل. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ جیسے ابھی بہن نے کہا کہ اگر وہ چپس کی دکان لگا کر کسی کو دے رہا ہے تو دوسرے کو بھی جذبہ بڑھے گا یار یہ میں کام کسی اور کو لا کے دے دوں. تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے، یہ اس سے بڑا ثواب ہے کہ جو آپ چھپ کے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اس نیکی سے دوسروں کو حوصلہ مل رہا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریف اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندہ ہے، جو اللہ کے کوئی بھی جو بندہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر اس کی ایک حاجت پوری کی جاتی ہے، ایک حاجت، تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، محمد خوش ہوتا ہے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ جنت عطا فرماتا ہے. جی معلوم یہ چلا کہ اگر آپ کسی مسلمان کو خوش کرتے ہیں اس کی حاجت پوری کر کے، اب حاجت سے مراد یہی نہیں کہ آپ صرف کھانا کھلا دیں، بے شک بہت بڑی نیکی ہے. آپ اس نیکی کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا کسی کو کھانا کھلانا. بے شک. پھر کھانا کھلانے کے بعد اس کے بعد فرمایا سلام کرنا جسے تم جانتے ہو نہ جانتے ہو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہم جب جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کر رہے ہیں، کھانا بھی اسے دے رہے ہوتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں کہ یار یہ. لیکن اللہ کے رسول کیا فرمایا، جیسے آج آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ افطاریاں کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، جانتے نہیں، تو یہ عمل ایسا عمل ہے جس کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اسلام لانے کے بعد. تو اب یہاں پر یہ بات آئی کہ قرآن حکیم نے جو فرمایا نا کہ تم نیکی کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، اور ایک اور جگہ اللہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن میں اللہ فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے خرچ کرو. یعنی نیکی بھی نہیں ملے گی جب تک کہ اپنے مال سے تم خرچ نہیں کرو. اچھا محسن بھائی، ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ اپنی جان سے، اپنی محنت سے والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر کیا ثواب ہے؟ کیا ان کو وہ نیکی نہیں مل رہی؟ بالکل ملے گی. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں بات یہ اللہ تعالیٰ نا یہ تو مال سے مراد ہے کہ ایک بندے کے پاس مال ہے. ایک ہوتی ہے کہ ایک مال کا ہونا، ایک ہوتا ہے کردار کا ہونا، یعنی کہ انسان کی ذات کا ہونا. اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ بھی بڑا محظوظ ہے. مثال کے طور پر حضور نے مال نہیں ہے آپ کے پاس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑی مستند حدیث میں فرمایا کہ اگر تم نے ایک کپڑا کسی مستحق کو دیا، حضور فرماتے ہیں جب تک کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کے جسم کے ساتھ مس ہے نا، اللہ اس کپڑے کی وجہ سے اللہ تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا، تمہیں بچاتا رہے گا. سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ مال خرچ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، بھائی ایک کپڑا ہی تھا نا، پرانا ہی کپڑا تھا، وہ بندہ جب تک پہنے گا وہ کپڑا تک پھٹ نہ جائے، پھٹنے کے بعد بھی ایک ٹکڑا بھی اس کے جسم کے ساتھ ہے نا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا جس نے دیا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں جب ہمارا مال آئے گا تب ہم کسی کو دیں گے. رب تو فرما رہا ہے تمہارے پاس جو ہے تم مال کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، تم کپڑے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، تم جان کے ساتھ تعاون کرو. اچھا جہاں بات ہوتی ہے فلاحی کاموں کی، جیسے کہ ابھی صبا نے بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ہمارے ہاں ایک لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جی فلاحی کام، ایک عام آدمی کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ جی فلاحی کام کوئی بہت بڑے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ یا تو کھانے کھلا رہے ہوں یا آپ ان کو کچھ اور چیز دے رہے ہوں، لیکن میری جتنی تعلیم ہو یہ ہے کہ ایک روڈ سے پتھر ہٹانا بھی فلاحی کام ہے. بالکل سبحان اللہ. آپ نے خود اپنا جواب دے دیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم اگر راستے سے کانٹا ہٹا دو یہ بھی نیکی ہے، تم اگر مسکرا کر کسی مومن کو دیکھ لو یہ بھی صدقہ ہے. تو مراد ایسے ہی ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے نا
آپ وہ کام کر لیں. اور اس کا طریقہ کار یہ کہ انما الاعمال بالنیات. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. میں پھر آپ سے کہوں, اللہ کے رسول کی حدیث ذرا سن لیجیے. حضور فرمایا اے ابن آدم, روزے میں اللہ فرمائے گا, اے ابن آدم میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے, تو کھانے سے پاک. فرمایا میں تیرے پاس آیا سے مراد یہ کہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا, لیکن تو نے جب اس نے سوال کیا تو تو نے اس کو کھانا نہیں دیا. اگر تو دیتا تو میری رضا پا لیتا. تو معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ تو بندے کو موقع دیتا ہے, کبھی کھانے کے ذریعے, کبھی پیاس کے ذریعے, کبھی مال کے ذریعے, لیکن بندہ جان لے کہ یہ بندہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے. اور پھر آپ نے جو سوال کیا تھا ذرا اس کو دہرا دیے گا. کہ فلاحی کام جو ہوتے ہیں کہ بڑے ہی پیمانے پہ نہیں, چھوٹے کام بھی فلاحی کاموں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اس کے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں, کیا اب صدقہ و خیرات کے مالدار بھی تھے. فرمایا تم کچھ کرو یا نہ کرو, تم ایک کنواں کھودوا دو, جب تک پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو ثواب ملتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جو آپ کے بس میں نا وہ کام تو کریں. پھر وہی بات آ گئی, میں کہوں گا کہ آپ کے اعمال کا دارومدار ساری نیت پر ہے. بڑے بڑے لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن دنیاوی ریاکاری ہوتی ہے, اللہ اس کا ثواب نہیں دیتا. کچھ بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے, اللہ کا بڑا مقبول ہو جاتا ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی چیز میں, کیونکہ ظاہر ہے آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے, میرے رب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ اس کو لوگوں کو کھانا کھلائیں ہم یا ان کو بڑے بڑے چیزیں دے دیں, میرے رب کو کمی نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو وہ لوگ بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ جی کوئی امیر آدمی ہی فلاحی کام کر سکتا ہے, آپ روڈ کا ایک پتھر اٹھائیں اور آپ کی نیت میں یہ ہو کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کو تکلیف نہ ہو, تو وہ میرا رب ضرور قبول کرے. عائشہ آپ کی جانب آتا ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب بھی ہم کوئی فلاحی کام کرتے ہیں, ویسے تو سب کے لیے ہوتا ہے, یا کوئی کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہوتا ہے, کس کو ہمیں پہلے فوکس کرنا چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سفید پوش لوگ جو کہ بتا نہیں پاتے اور نہ وہ کسی سے مانگ سکتے ہیں, لیکن ان کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ انتہائی حد پر پہنچ کے, جیسے کہ خبروں میں بعض دفعہ سننے میں بھی آتا ہے کہ اب بہت ایسے بھی کام ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ معاف کرے ان لوگوں کے ذہنی خودکشی وغیرہ کر لیتے ہیں. تو سب سے خیال مستحق وہی لوگ ہیں جو کہ بتا نہیں پاتے اور سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. اچھا, ایک ایشو ہمارے یہاں یہ آتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد بہت سی دفعہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم کر دیں گے تو یا تو یہ اب بار بار ہمیں تنگ کرنے لگیں گے, یا پھر یہ ہوگا کہ ہمیں نظر نہ لگ جائے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. یہ بھی اکثر میں سنتا ہوں لوگوں میں. لیکن ایسا سب سوچ کے میرے خیال میں تو یہ ویسی باتیں مطلب غلط ہے. بالکل میں بھی اس چیز کو کرتا ہوں. یہ سب سوچنا تو صرف ایک مطلب جان چھڑانے والی باتیں میں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ بہرحال رشتہ داروں کے حقوق تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ تو بہت پہلے حقوق ہیں, ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں, پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں. تو یہ تو بہت جائز ہیں اور ان سے تو اللہ سوال جواب کرے گا اگر ہم حقوق پورے نہیں کریں گے, چاہے نظر لگے یا جو بھی ہو. بہرحال حقوق تو ہیں. اچھا, اس میں اخلاق آپ کیا سمجھتی ہیں, جو آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے, رویہ ہے, یہ کتنا ضروری ہوتا ہے ہمارے اپنے لیے یا جن کو ہم جن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کچھ, ان کے لیے پوچھ رہا ہوں. اب اس سے دیکھیں دنیاوی طور پہ تو ہمیں فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کی طرف ہمارا نہیں ہوگا رجحان کہ ہم ان کی کوئی مدد کریں. تو اب ایسا ہے کہ ویسے دنیاوی طور پہ ان کو بھی اپنا رویہ رشتہ داروں میں اچھا رکھنا چاہیے, دوست ہیں ہمارے. تو یہ تو قدرتی طور پہ ایک امر ہے کہ اگر وہ ہم سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے تو چاہے وہ جس بھی حالات میں ہوں ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم ان کی مدد کریں. تو یہ تو بہرحال ہے. ہاں, لیکن یہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کا سوچ لیتے ہیں کہ بھئی نظر لگ جائے گی یا وہ ہو جائے گا. جب آپ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں, ہمیں نظر پہ عقیدہ ضرور ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس بات پہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ کرنے والی ذات تو رب کی ہے, اور اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو چاہے وہ نظر لگے یا وہ کچھ ہمارا برا سوچے, جب تک میرا رب نہیں چاہے گا تب تک آپ کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے. دوسری جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں لگائیں گے. خود بخود دیکھیں, ایک ہدیہ دینے والی بات بھی ایک کتنی اچھی ہے, دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں. نظر تو
لگنے کا نہیں ہے. نظر تب لگتی ہے کہ جب آپ بہت کچھ. اور اس بات پہ میں کہنا چاہوں گی ایک نظام جو اسلامی طور پہ بنایا گیا اس میں یہ ہے کہ بہت ہی کم اور زیادہ نہ ہو. اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو اسے بانٹنے کا بھی بتایا گیا, حکم دیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں مساوت رہے. ایسا نہ ہو کہ کم بہت زیادہ ہیں اور بہت کم ہیں, تو ان کو بانٹنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے تاکہ سب برابری کے درجے پہ رہیں. اس سے نہ جلن نہ نظر کچھ نہیں ہوگا. اگر اللہ پاک نے دیا آپ کو تو صرف اپنے لیے نہیں دیا ہے, بانٹنے کے لیے دیا ہے. بالکل. سرورت, ابھی جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسکول میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ایک بزنس بن چکے ہیں, لیکن کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپ بھی متعارف کرائی جاتی ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, اور کیا اب اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بہت ہے, کیا اب یہ اسکالرشپ سسٹم ابھی چل رہا ہے؟ جی بالکل, اسکالرشپ پروگرام سب جگہ چلایا جاتا ہے. اس کا کچھ کرائٹیریا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ آ کے اسکول مالکان یا اسکول کے ادارے سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے بارے میں. تو ایک طرح سے یہ بھی ایک مدد ہوتی ہے, انسانی ہمدردی ہوتی ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے جو ادارے, تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے, کرنا چاہیے, ایسے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے جو کہ اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ آگے چل کے بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں. اور یہ اسکالرشپ پروگرام ہر ادارے میں ہوتا ہے, ہر اسکول میں ہوتا ہے. اور ایک کوٹا سسٹم کہہ لیجیے اس کو, اگر ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن میں کوٹا سسٹم, گورنمنٹ کا تو مجھے اتنا اندازہ ہے نہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے, تو اسے ہم کوٹا سسٹم کہتے ہیں. اور کوٹا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم نے کچھ نہ کچھ سیٹس ریزرو کی ہوئی ہوتی ہیں ایسے بچوں کے لیے اسکول میں. اور یہ بالکل ایسا پروگرام ہے, اور آئی تھنک کراچی میں آلموسٹ سارے اسکولوں میں. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے ابھی آپ نے جب بتایا تھا کہ آپ کا کوئی 17 سال کا کچھ ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اب ایجوکیشن اوپر جاتی جا رہی ہے, لیکن وہیں ہمیں بچوں کی تربیت میں بہت ایک کمی نظر آ رہی ہے. اس کا شاید ریزن یہ ہے کہ جب اگر میں اپنی بات کروں گا, ہمارے دور میں اگر کوئی ٹیچر بچے کو مارتا تھا, جو اس کی بھلائی کے لیے مارتا تھا یا ڈانٹتا تھا یا پنش دیتا تھا, تو پیرنٹس کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ جائیں گے. آج کا جو ٹیچر ہے وہ ایک بڑے آئسولیشن میں کام کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے بچے کو ڈانٹ بھی دیا, اور آج کل کے بچے ہی بہت تیز ہیں, انہوں نے 1 کی 4 بتا دی تو پھر اگلے دن ہماری پیشی ہوگی. اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ نقصان. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہوں گی شہری کی اویئرنیس بہت ضروری ہے, بچوں میں اویئرنیس بہت ضروری ہے, ان کے والدین میں. اب یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بچوں میں جو ڈفرینٹ رجحان آ رہا ہے, اور بڑے بچے جو ہیں چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے, پیرنٹس نے ایکچولی کیا کر لیا ہے بچوں کے ساتھ کہ یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا بیکاز ہم پے کر رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے اتنا کوئی خوف آتا تھا جب میری ٹیچر ہوتے تھے یا میری پرنسپل ہوتی تھی, تو میں بڑا ڈرتی تھی کہ میں کمرے میں بھی جاؤں گی تو میں کچھ بولوں گی تو مجھے ایک سیلف رسپیکٹ, اے کائنڈ آف رسپیکٹ فار ایوری بڈی. ابھی آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ نیو جنریشن ہے, اب اس میں یہ کہ ایوالو ہو گئی ہر چیز, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایوالو ہو گیا ہے, یہ جو ہمارا ای ٹیک ایجوکیشن ہے, اور زیادہ تر بچوں کا اسکرین ٹائم ہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں نا وہ بچوں کے مینٹل ہیلتھ پر بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, بچوں میں ایجیٹیشن آ رہی ہے, بچوں میں ہائپر ٹینشن آ رہی ہے, اور کیا کرتے ہیں بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں. اینڈ دین جو انہوں نے بات کی نا کہ ہمدردی اور صلہ رحمی اور محبت اور پیار, ٹیچر کو اگر آپ رسپیکٹ دیں گے تو وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں پیرنٹس کے اندر ابھی وہ اویئرنیس نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی. یہ سروت کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ بڑی ایک بری سی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ٹیچر کو اسکول کو پے کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے, لیکن یہ بچے کے ذہن میں ڈالنا کہ نہیں یہ آپ اس کو پے کر رہے ہیں, آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا, تو آپ نے تو اپنے بچے کو بہت ہی کوئی غلط تربیت دے کے پہلے بھیج دیا. اب بچہ تو وہ ہے کہ آپ اس کو جس موم کی طرح ہوتا ہے جس سانچے میں ڈال دیں, تو اس سے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں. بالکل, ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا جو نیو جنریشن میں روزانہ دیکھ رہی ہوتی ہوں, روزانہ ڈیلی میرا روٹین یہی ہے, پرنسپل ہوں اسکول کی تو مجھے تو بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ایک رسپیکٹ ہوتی تھی نا, میں نے آپ سے کہا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ وہ مسنگ ہے. بات صحیح تربیت کی آتی ہے, ہمارے پاس بچہ رہتا ہے 5 سے 6 گھنٹے, گھر میں رہتا ہے بچہ 18 گھنٹے 17 گھنٹے. تو جو بچوں کے اندر جو ایک تربیتی کیا کہنا چاہیے کہ جو ایک تربیتی لیک آ رہا ہے نا, فقدان ایگزیکٹلی, تو وہ گھر کی سائڈ سے بھی آ رہا ہے. مائیں اور پیرنٹس یعنی فادر اینڈ مدرز
ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جی میں فیس بک یوز کر رہا ہوں, تم فیس بک یوز کر رہی ہو, اینڈ بچہ از یوزنگ ہز اور ہر اون موبائل فون. تو وہاں پر کیا رہا ہے, تم جاؤ وٹ ایور یو وانٹ ٹو سی, وٹ ایور یو وانٹ ٹو مطلب ایکسپلور کرنا ہے کرو, لیکن آپ کی وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ تھا, جب ہم لوگ بیٹھتے تھے, ہمارے دادا نانا نانی, یہ سارے دادا وغیرہ جو ہمارے والدین تھے, ہم سے بیڈ ٹائم سٹوریز شیئر کرتے تھے, ہم سے اسلامی سٹوریز شیئر کرتے تھے, ہم سے اسلامی باتیں کرتے تھے. اب وہ چیز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہے بچوں کو وہ بتائی جاتی ہے. اچھا 18 گھنٹے میں سے تو وہ بچے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے وہ اپنے ٹیبلٹ یا موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور فزیکل ایکٹیویٹی کا جہاں ہم ایلیمنٹ دیکھیں کہ اسکول لیولس پہ تو ہوتی ہے, کرائی جاتی ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو مین فزیکل ایکٹیویٹی تھی وہ آپ کے گھر پہ ہوتی تھی, جو شام کا ہمیں 1 سے 2 گھنٹہ ملتا تھا جس میں ہم جا کے مٹی میں کھیلتے تھے, ہم بیمار نہیں ہوتے تھے, ہم دوڑتے پھرتے تھے. اب وہ نظر نہیں آتی. ہم نے بچوں کو ایک آئسولیشن میں کمرہ دے دیا ہے, ادھر ان کو دنیا کی فیسلٹیز دے دی, اور پھر ہم اسکول والوں کو بلیم کرتے ہیں تربیت کی کمی ہے. تربیت کی کمی ہے. اسکول والے پوری کوشش کرتے ہیں, احادیث بتائی جاتی ہیں, بچوں کو صبح صبح قرآن پڑھایا جاتا ہے, کلاس میں مارننگ سیشنز ہوتے ہیں, بچوں کو اچھی سی اچھی تربیت دیتا ہے ٹیچر. ایسا نہیں ہے کوئی بھی ٹیچر ایسا نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے پڑھانا کیسے, ٹھیک ہے, اور کلاس میں لے کے بچے کو چلنا کیسے ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی تربیت ہوتی ہے, جب بچہ ہوتا ہے, ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں اسپنج, رائٹ. بچہ از اے اسپنج, اور یہ وہ جو ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن ہے کہ وہ ایسیمیلیٹ کر رہا ہے انوائرمنٹ سے, اکوموڈیٹ کر رہا ہے انوائرمنٹ کے اندر. تو یہ جو ہمارے والدین ہیں وہ بچوں کو ایک کمرہ دے دیا اور ٹیبلٹ دے دیا اور موبائل فون دے دیا, اور اس کے بعد وہاں کہاں ایسیمیلیشن اور اکوموڈیشن ہے. دیر از اونلی ون روم. فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہماری ہوتی تھی, جو بیٹ بال ہوتا تھا, اینڈ دین منگل اراؤنڈ ود دا پیپل, سب سے بہت ضروری چیز ہے. بیڈمنٹن ہم نے تو ہر گیم کھیلا ہے, پٹو باری تک کھیلا ہے ہم نے. بالکل پٹو باری, ایگزیکٹلی. آج کے بچوں سے پوچھو تو ان کو پٹو باری پہ ایسا منہ بناتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کون سا گیم ہے یہ, اور یہ فزیکلی بہت اچھا ہوتا تھا. جی بہت, بالکل. اور لڑکے لڑکیاں بھی کھیلتے تھے اس گیم کو تو, اور کیونکہ اس میں اگر ہم میڈیکلی دیکھیں یا ایکسرسائز پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کنٹینیوسلی آپ کی باڈی موو آن ہو رہی ہے آپ کی, بالکل. لیکن اب آئی ڈونٹ نو یہ ایک کیا سسٹم بن گیا ہے. یہ ٹیچرز کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, اسکول اونرز کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. جہاں پر اگر کہیں اسکول کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے ہم اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن یہ پیرنٹس کی طرف سے زیادتی ہے. عائشہ, آپ ظاہر آپ کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ, ریزن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ڈال دیا گیا ہے کہ بھائی جب جا رہے ہو تو پے کر رہے ہو, اور ٹیچر نے اگر ڈانٹ دیا تو ایسا ہو گیا کہ بس اب تو سب ختم, کیوں یہ کیوں اتنا آ گیا پیرنٹس میں؟ اچھا, میرے حساب سے میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے میرے بچے ماشاءاللہ سے ایسے ہیں کہ کبھی شکایت کا موقع مجھے نہیں دیا. میں ایک آل اوور بات کر رہا ہوں, اور دوسرے بچوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا واقعی کہ وہ بچے, ان کی تربیت ویسی نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں واقعی ضرورت پڑتی ہے, جن میں ٹیچر کی سختی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بچے اب اس طرح سے ان کا براٹ اپ نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ ان کا ہونا چاہیے. تو پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس کی بات بھی نہیں سنتے, پھر ان کا فیوچر بھی اچھا نہیں ہوتا, ان کے ریزلٹس اچھے نہیں آتے. وہ جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بن جائیں, وہ تبھی بن پاتے جب اسکول میں ان کے ساتھ سختی کی جاتی, تب وہ گھر میں ماں باپ کی بھی سنتے. وہ جب اسکول میں کسی کی نہیں سنتے, ان کے اوپر کسی کا رو بھی نہیں ہے. یہ بہت غلط رول بنایا گیا ہے. اچھا عائشہ, کیونکہ ظاہر ہے جیسے ہم نے بتایا کہ جی پہلے کے دور میں ایک بڑی سختی ہوتی تھی, لیکن وہ سختی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی تھی. آج کا بچہ جب ہم کسی سے ڈر ہی نہیں رہا ہے تو ہم ان دی اینڈ پھر اسکولس پہ بلیم یہ کرنے ضرور پہنچ جاتے ہیں کہ تربیت نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکول کا زیادہ رول ہوتا ہے یا پیرنٹس کا زیادہ رول ہوتا ہے اپنے بچے کی تربیت میں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. گھر میں جس طریقے سے, اسکول تو بہت کم دیر کے لیے جاتے ہیں, پیرنٹس جس طرح بچپن سے لے کر چل رہے ہیں نا, تو ان کو جس طرح سے براٹ اپ کیا ہے تو اسکول میں جا کے وہ وہی بیہیویئر دکھائیں گے جو گھر میں ان کے حالات ہیں, جو ماں باپ نے گھر میں ماحول بنایا ہے, اسی ماحول کو لے کر وہ اسکول میں جائیں گے. ہاں تھوڑا بہت بگڑ سکتے ہیں, لیکن وہ بگڑ کے جائیں گے تو گھر ہی, پھر ماں باپ ان کو ٹھیک کریں گے. تو مجھے لگتا ہے زیادہ ہاتھ گھر کا ہے, پھر باقی اسکول کے ٹیچرز جیسے ان کے ساتھ بیہیو کریں یا بچے جس قسم کے ان کو ساتھ میں ملیں, اس سے فرق پڑتا ہے. اور اب کا جو اس وقت میں بتاؤں جو دور چل رہا ہے تو وہ اب بیہیویئر ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں تو نظر آیا تھا, وہ ہم نے اپنے پروگرام میں پکڑا بھی ہے, لیکن اگر آپ بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کی تو بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو گیا ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ ٹیچر نے بیڈ بیہیویئر کر دیا تو آج کا بچہ چپ رہے گا, آج کا بچہ 1 کی 4 بتا دے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے, بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں معصوم سے سن لیتے ہیں, ادروائز اب وہ نہیں رہا ہے. لیکن اس وقت پیرنٹس کی بڑی غلطی ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. محسن بھائی آپ کی جانب آتے ہیں. عائشہ سے میں نے سوال کیا تھا کہ جی کون مستحق ہوتا ہے زیادہ اسلامی, اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جب ہم کوئی ویلفیئر کا کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں پہلی کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ابھی جسے انہوں نے یہ بات کہی تھی نا بہن نے
کہ صدقہ جیسے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس سے مقصد کہ نظر والی بات میں کر رہا ہوں، رشتہ داروں میں، تو پھر وہ نظر جو ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں نا، چھوٹا کریں بڑا کریں، حضور نے فرمایا جب تم صدقہ کرتے ہو، یہ نہیں کہہ رہے کہ لاکھوں روپے کرو، جتنا بھی صدقہ کرو، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کام کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر سے بلاؤں کو ٹالنا شروع کر دیتا ہے، پہلا کام. دوسری بات، اس بندے کی جب موت آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بری موت نہیں دیتا ہے جو صدقہ کرتا ہے. تو یہ معلوم یہ چلا کہ نظر بد تو لگتی ہے، لیکن جو صدقہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وبال بھی ہٹا رہا ہوتا ہے اور بری موت اور بری آفات و بلیات کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹا رہا ہوتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرح. آپ نے فرمایا کہ ہم کیسے معلوم کریں یا مستحق کون ہے، پہلا مستحق کون ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات حضور نے جو فرمایا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو. رشتہ داروں میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، وہ رشتہ دار جو جن کو آپ آخر میں بٹھاتے ہیں نا اپنی دعوت میں، شادی میں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اس قابل نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار کون کہاں پر کس طریقے. تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، ان کا حق ہے، ان سے ملاقات کریں اور ان کو ایسا محسوس نہ ہونے دیں. کیونکہ یہاں پر جو بات آتی ہے کہ احسان کرو تو ایسے کہ وہی پھر آ گئے کہ دائیں یا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. تو اس طریقے سے آپ ان کی خدمت کریں، اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے. اس کے بعد دوسرا جو حق آتا ہے وہ آتا ہے پڑوسی کا. پڑوسی کا تو اتنا یہاں تک حق ہے کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ وراثت میں بھی ان کا حق نہ ہو جائے. تو پڑوسی کو اپنے دیکھیں. آج ہم پڑوسیوں سے، میں نے یہاں تک دیکھا ہے بنگلے میں جو لوگ رہتے ہیں اپنے پڑوسی کیا وہ تو جانتے تک نہیں ہے کہ کون پڑوس میں رہتا ہے، ایسی جگہوں پہ. ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کھائے، اس کا برابر میں جو مومن وہ بھوکا سو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مومن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کھا رہا ہے لیکن اس کا دوسرا والا گھر جو ہے میں رہنے والا اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں کو دیکھیں. اب علامات کیا ہیں؟ علامات تو سب سے پہلی وہی بات ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ لوگ بن گئے ہیں، جان بوجھ کے بن کے گداگری اختیار کر رہے ہیں. لیکن آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ گداگر ہیں یا واقعتاً یہ دل سے ہیں کہ ان کو، تو پھر آپ کا اندازہ انسان خود اندازہ کر لیتا ہے. اور تحقیق وہی والی بات ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تحقیق بہت ضروری ہے. اور وہی والی بات کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی نظر ہو جاتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر میں لوگوں سے سنتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے نہیں ہم تو نہیں سوچتے، لیکن بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم اپنے والے کے ساتھ کریں گے تو اس کی نظر لگ سکتی ہے، یہ بار بار ہمیں تنگ کرے گا. وہی والی بات کہ جب آپ صدقہ یا کچھ بھی کرنے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالنے لگتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ٹال رہا ہے پھر آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے. یا وقت ہے بریک کا.